سورۃ البقرہ آیت نمبر 72-73۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو، پس جھگڑنے لگے تم اس واقعہ میں، اور اللہ تعالی نکالنے والے تھے اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ پس حکم دیا ہم نے، مارو مردے کو ایک حصے سے، اسی طرح زندہ کریں گے اللہ مردوں کو، اور دکھلاتے ہیں تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین، یہاں پر جن آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گائے کو ذبح کرنے کا بیان ہو چکا ہے۔ اب مفسرین رحمہم اللہ تعالی اس حوالے سے دو جماعتوں میں تقسیم ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ ایک واقعہ ہے، ذبح بقرہ اور مقتول کا واقعہ یہ ایک ہی ہے، یعنی ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں یہ آخر تک گیا ہے۔ اور دوسری جماعت مفسرین کی وہ یہ کہتی ہے کہ الگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ ان کے فوائد ہیں۔ ایک واقعہ ماننے کی صورت میں کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، مثلا جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس گائے کی تلاش میں بنی اسرائیل سرگردان رہے، یہاں تک کہ کوئی 40 سال کی مدت گزر گئی اور پھر جا کے وہ گائے ان کو مل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ 40 سال تک ادھر جو بندہ قتل ہوا تھا، مقتول، اس مقتول کو انہوں نے سنبھالا کیسے، محفوظ کیسے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اتنی مدت دفن کیے بغیر رکھنا، یہ بھی انسانی تکریم کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ خراب کیسے نہیں ہوئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کو اس کے لیے انتظار میں رکھنا، اور پھر گائے ذبح ہو جائے اور اس گائے کے بدن کے ٹکڑے کو جب مقتول کے بدن کے ساتھ مس کیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے، اس میں گائے کی ایک قسم کی تکریم لازم آتا ہے۔ یہ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اور جب واقعات الگ الگ ہوں، بقرہ کا واقعہ الگ ہے، اس کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ توحید کا مسئلہ ثابت ہو جائے۔ بنی اسرائیل مصری زندگی میں فرعونیوں سے مل کر جب زندگی بسر کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی، مصر کے لوگ گائے کو پوجتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی یہ چیز ان کے اندر بھی آ گئی تھی، تو گائے کی تعظیم کرتے تھے یہود۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ گائے کی تکریم، اس کا احترام ان کے دلوں سے اتر جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ تو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اس کو پکڑیں گے، باندھیں گے، اور اپنے ہاتھوں اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے، تو اس کی محبت، اس کا معبود اور لائق پرستش ہونا ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے، ابتدا میں کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں وہ حکم اٹھایا گیا۔ وہ اس لیے تھا کہ جس طرح آج کل یورپ والے گارڈ کے بجائے ڈاگ کو حیثیت دیتے ہیں، ان کے اندر گارڈ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ڈاگ کی اہمیت ہے۔ یہی چیز عربوں کے اندر بھی تھی۔
اس لیے ان کے دلوں سے نکالنے کے لیے ایک طریقہ یہ تھا کہ ڈاگ کی محبت، کتے کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے تو کتوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو جب وہ مسئلہ حل ہو گیا اور توحید کا مسئلہ راسخ ہو گیا ان کے دلوں میں تو مسئلہ اٹھایا گیا، اور اس طرح شراب ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی تھی، تو شراب کی محبت کو ان کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے ابتدا میں حکم یہ تھا کہ شراب جن برتنوں میں تیار ہوتی ہے ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ حنتم، دبا وغیرہ نام حدیث میں آتے ہیں، جن جن برتنوں میں شراب تیار کیا جاتا تھا ان برتنوں کے استعمال سے بھی ان کو روکا گیا۔ بعد میں ان برتنوں کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ شراب کی حرمت دل نشین ہو گئی اور شراب سے نفرت پیدا ہو گئی۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے، شریعت اسلامی کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے، کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے تو ماحول کو بھی اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل یہود اس بچڑے کو پوجتے تھے اور ان کی گٹی میں پڑی تھی، اس کی محبت اشربوا فی قلوبہم العجل، قرآن نے خود بتایا گائے کی محبت یوں سمجھو کہ ان کو پلائی گئی تھی، اور پلانے سے ایک چیز بلڈ میں شامل ہوتی ہے، رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، تو اس کو نکالنے کا ذریعہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے مقابلے کا حکم دیا جائے۔ مقابلے کا حکم یہی تھا کہ یہ گائے تلاش کریں گے اور تلاش کرنے کے بعد اس کو لٹائیں گے، اس کو باندھیں گے، اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے اور اس کی روح نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور وہ گائے خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، اس بات کو خود مشاہدہ کریں گے تاکہ اس کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے۔ تو واقعات کو الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ترتیب میں سمجھنے کا ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ سامنے آیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے بال کی کھال اتارنا شروع کیا، تعمق جس کو کہتے ہیں، یعنی انتہائی گہرائی میں جا کر تحقیق کرنا۔ تو اس بات سے روکنا مقصود تھا، اور بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی اس خصلت کو ظاہر کرنا تھا کہ ان لوگوں کے اندر یہ چیز ہے۔ تو بال کی کھال عمل کے لیے نہیں اتارتے تھے، بلکہ کسی طریقے سے اس حکم سے ہم بچ جائے، کسی مرحلے پہ جا کر اور ہمارے سامنے وضاحت نہ آ جائے تو ہم وہ بہانہ سامنے رکھیں گے کہ جی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو جس طرح آج کل حرام سے بچنے کے لیے لوگ قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ سوال کا جواب نہ ملا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کلیئر ہوں اور جواب دینے والا عالم غلطی پر ہے، لہٰذا وہ عالم خود ہی نہیں سمجھتا ہے اور یہ چیز میں ہمارے لیے جائز ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا حکم کلیئر ہوتا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن بندہ اپنے مفاد کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے قسم کے بہانے اور سوالات اور کوسچن ارائز کرتا رہتا ہے۔ تو یہ یہودی خصلت ہے۔ ہاں، ایک بندہ دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے لیے مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے صحیح نیت سے کہ مسئلہ میرے لیے کلیئر ہو جائے، اور تو یہ ایک مستقل واقعہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ سے شروع کرتا ہے، اور واقعہ بھی فیکٹ ہے، کوئی فرضی حکایت نہیں ہے۔ اور یہ قتل کا واقعہ اس طرح پیش ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا جو اپنے چچا زاد بہن پر عاشق تھا، اور چچا اس کا بڑا مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس نے جب رشتہ مانگا تو رشتہ اس کو نہیں دیا گیا، تو آگے شیطان نے اس کو یہ وسوسہ ڈالا، یہ پٹی پڑھائی کہ اپنے چچا کو قتل کرو، اور قتل بھی دوسرے گاؤں کے سامنے جا کر کرو، تاکہ قاتل وہ ٹھہریں گے، ان کی طرف سے خون بہا ملے گا آپ کو۔ تو یہ ایک مستقل واقعہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ سے شروع کرتا ہے، اور واقعہ بھی فیکٹ ہے، کوئی فرضی حکایت نہیں ہے۔ اور یہ قتل کا واقعہ اس طرح پیش ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا جو اپنے چچا زاد بہن پر عاشق تھا، اور چچا اس کا بڑا مالدار تھا، اس نے جب رشتہ مانگا تو رشتہ اس کو نہیں دیا گیا، تو آگے شیطان نے اس کو یہ وسوسہ ڈالا، یہ پٹی پڑھائی کہ اپنے چچا کو قتل کرو، اور قتل بھی دوسرے گاؤں کے سامنے جا کر کرو، تاکہ قاتل وہ ٹھہریں گے، ان کی طرف سے خون بہا ملے گا آپ کو۔
اور چچا کے وارث بھی تم ہوگے اور بیٹی بھی تمہاری ہوگی۔ یعنی اتنے بہت سارے لالچ اس کے دل و دماغ میں سمائے ہوئے تھے، تو اس نے وہاں پر اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ تو یہاں اس سے پہلے واقعے میں جو بقرہ کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، وہاں پر اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ان کے قیل و قال کا ذکر تھا، کٹ حجتیوں کا ذکر تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے مختلف قسم کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کر کے کہ کسی طریقے سے ہم اس حکم سے بچ جائے۔ اور یہاں پہ آگے بڑھ کر ان کا یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ مال کی خاطر اور خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک انسان کو قتل کر دیا۔ وہ انسان بھی اس کا اپنا نہایت قریبی رشتہ دار یعنی چچا تھا۔ تو یہ انتہائی بے باکی کی علامت ہوتی ہے کہ مال کے لیے انسان قتل کیا جائے۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو تم اپنی تاریخ کا وہ واقعہ جب تم نے قتل کر ڈالا ایک شخص کو۔ نفس ایک شخص کو مشترک ہے، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر جگڑنے لگے تم فیہا، اس معاملے میں، اس واقعے میں۔ چونکہ یہ دوسرے گاؤں کے سامنے قتل کیا گیا تھا یا قتل کر کے وہاں پر ڈالا گیا تھا، اور اصل قاتل اس کا اپنا بھتیجا تھا اور جو اس معاملے کو چھپانا چاہتا تھا۔ تو جس گاؤں کے سامنے مردہ پایا گیا، اب یہ اس گاؤں کی ذمہ داری بنتی تھی اس زمانے میں بھی۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو براءت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو اب زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی یہ اصول ہے قسامہ کا، کہ جہاں کسی آبادی کے باہر، کسی گاؤں کے باہر کوئی مردہ پایا گیا، کوئی مقتول پایا گیا، تو اس کا قاتل جب معلوم نہ ہو تو اس گاؤں کے لوگوں میں سے 50 بندوں کو بلایا جائے گا اور ان سے یہ قسم لی جائے گی۔ وہ کہیں گے، ہر بندہ ان میں سے یہ کہے گا کہ خدا کی قسم، نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ اس کے قاتل کو میں جانتا ہوں۔ تو جب قسم اٹھائیں گے تو ان سے دیت لی جائے گی اور مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اسلام میں مسلمان کو بیدار رہنا چاہیے۔ اگر وہ اتنا غافل ہے کہ باہر کا کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر کے اس کے ایریے میں لا کر ڈال دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اسلام جرم میں اس کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ اس لیے یہ اصول اسلام میں بھی ہے کہ خون بہا ان لوگوں سے لیا جائے گا اور مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا اور ان سے بلڈ کمپنسیشن لیا گیا اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اس طریقے سے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ، یہ فَادَّارَأْتُمْ اس کا روٹ جو ہے یہ درعن ہے، درعن سے نکلا ہے۔ درعن معنی دفع کرنا، اپنے آپ سے دور کرنا، اپنی براءت ثابت کرنے کے لیے دوسروں پہ ڈالنا بات کو، واقعے کو، معاملے کو۔ تو
تو یہ فداراتم اصل میں گرامر کے لحاظ سے تدارتم تھا، باب تفاعل ثلاثی مزید فیہ اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ یہاں پر فدا دال کے اوپر جو تشدید ہے یہ اصل میں تا تھا، تا کو دال کیا گیا، دونوں تا اور دال قریب المخرج ہیں، دو دال ایک کلمے میں جمع ہو گئے تو پہلے دال کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، اور مدغم حرف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ساکن حرف سے ابتدا نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں ہے، تو شروع میں حمزہ وصل لے آئے، اور پھر جب فا اس کے اوپر داخل ہو گیا تو حمزہ وصل سائلنٹ ہو گیا، پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے۔ تو فدارتم، تم جھگڑنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا اضربوہ، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس جھگڑے کی وجہ سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے اس مسئلے کو اللہ حل فرمائے، اس کا کوئی حل نکالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو گائے ابھی ذبح ہوئی ہے اس گائے کے بدن کا کوئی حصہ لے کر اس مقتول کے بدن سے ٹچ کرو، اس کے ساتھ لگا دو، تو یہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، اضربوہ، تم مارو اس مقتول کو، ببعضھا، گائے کے کچھ حصے سے، یعنی جو گائے ابھی ذبح ہوئی ہے اس گائے کے کچھ حصے سے اس مقتول کے بدن کو ٹچ کرو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، اور یہ حصہ کون سا تھا اس کے بارے میں حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں ران تھا یا دم تھا یا زبان تھی، تو بہرحال ایک حصے سے اس کو ٹچ کیا گیا تو وہ زندہ ہوا، اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر فوراً مر گیا۔ تو اس کے قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا گیا، اور وہ اپنے چچا کے میراث سے محروم ہو گیا۔ اور یہ اصول بھی اسلام میں بھی ہے کہ جو وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو یہ اس کا وارث باقی نہیں رہتا، اس مقتول کے میراث میں سے اس قاتل کو کچھ بھی نہیں ملتا، اسلام اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح جس طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو زندہ کر دیا تمہارے آنکھوں کے سامنے، یحیی اللہ الموتی، اللہ زندہ کرے گا تمام مردوں کو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں فرمایا، ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہیں دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک آدمی کو پیدا کرنے کی طرح، یعنی پوری خلقت کو، پوری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا اور ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک آدمی کو زندہ کرنا۔ اس ایک آدمی کو یہاں زندہ کر کے اللہ نے دکھایا تمہارے سامنے، کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح اللہ قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آخرت کا مسئلہ، دوبارہ جی اٹھنے کا مسئلہ، یہ عقلی ہے، انسان
عقل استعمال کرے، اس قسم کے واقعات میں غور و فکر سے کام لے تو مسئلہ اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس قسم کے واقعات سے شریعت میں مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ مثلاً کوئی مردہ خرق عادت کے طور پر زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کا نام بتا دے تو کیا اس پر سزا یا حد جاری ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح سزا اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ جس طرح اس کی زندگی میں اس کے بیانات کو قلم بند کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں تحقیقات ہوتی تھی، اس طرح اگر کوئی مردہ بھی زندہ ہو کر بتا دے کہ فلاں میرا قاتل ہے تو صرف اس کے بتانے پر اس پر حکم جاری نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر اس لیے ایسا کیا گیا کہ وقت کا پیغمبر صاحب وحی نبی اس کے ساتھ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے، اور وحی چونکہ قطعی ہوتا ہے اس لیے اس پر حد جاری کی گئی، قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعات تورات میں نہیں ہے، اگر یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو تورات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے نسو حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیے ایک حصے کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو بھلا دیے، انہوں نے اپنی کتابوں سے نکال دیا ہے، اپنی زندگیوں سے اس واقعے کو انہوں نے نکالا تھا۔ اور قرآن کریم گزشتہ کتابوں پر نگران ہے، مہیمن ہے، لہذا قرآن نے کہا کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، موجود ہے، اور اب اگر یہ تورات میں نہیں ہے تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ ان لوگوں نے جس طرح اور بہت ساری تحریفات کی ہیں اور تورات ان کی دست برد سے محفوظ نہیں رہی ہے، یہ واقعہ بھی انہوں نے نکالا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔